واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا اور ڈرو اس فتنے سے جو فتنہ صرف تم میں سے ان کو نہیں پہنچے گا جو ظالم تھے، بلکہ اس فتنے کی لپیٹ میں تم سب آ جاؤ گے. اور جان لو بے شک اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑائی، تسبیح و تقدیس، عظمت اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، حقوق میں اور عبادت میں وحدہ لا شریک ہے. تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، آقا دو جہاں، ختم الرسل، فخر الرسل، مولا کل، دانائے سبل، ہادی کل، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، دیگر انبیاء کے اوپر، آپ علیہ السلام کے اصحاب اور پیروکاروں کے اوپر. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بھیجے جانے کے ساتھ اس کے لیے کچھ اس کے ابتلاء و امتحان، اس کی آزمائش اس کو بھی ساتھ اتارا ہے۔ اور اس امتحان اور ابتلاء کے ساتھ اللہ چیک کرتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے کون سے بندے ہیں، کتنے بندے ہیں، کیسے بندے ہیں جو ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ان آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں۔ اور خصوصاً جو آج کا زمانہ ہے، آج کا دور ہے، اس میں فتنے عام ہیں، فتنے بھرے ہوئے ہیں۔ انسان ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکالتا، قدم قدم پہ انسان کو فتنے ملتے ہیں۔ گھر سے باہر نکالنا قدم تو دور کی بات، انسان کے گھر میں فتنے پہنچ چکے ہیں، اس کے صحن میں پہنچ چکے ہیں، اس کے گھر میں، بیڈ روم میں، اس کے بیڈ پر، اس کے بستر پر فتنے پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ بستروں تک پہنچے جانے والے یا پہنچائے جانے والے فتنوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال قبل ہی پیشن گوئی صادر فرما دی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جناب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں آپ ان کے پاس آرام فرما رہے تھے۔ اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری ہوئی، آنکھ کھلی، تو آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جیسے نیند سے بندہ اٹھ کر گھبرا کے کوئی بات یاد آئے یا کوئی خواب آئے یا کوئی بھولی ہوئی بات فوراً یاد آ جائے یا ہوا معاملہ جو نیند سے پہلے چل رہا تھا اچانک بعد میں یاد آیا تو انسان بے ساختہ بولتا ہے نا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اچانک نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج، فرمایا ہلاکت ہو، بربادی ہو عرب کے لیے، میں دیکھتا ہوں کہ عرب بہت جلد فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور اس سے یہ مطلب نہیں ہے، بعض لوگ عرب پہ یہ حدیثیں فٹ کر کے کہتے ہیں جی عربی گئے تھے، عربی عیاشی تھے، عربی فنکاری تھے، عربی انج تھے، عربی انج، زانی فلانا ٹمکا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ نبوت اس نے کہاں اتارنی تھی۔ جس گھر میں، جس قوم میں رب نے نبوت اتاری ہے وہ بہتر جانتا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے۔ اس میں عرب کی تنقیص نہیں ہے، اس میں مقصد پہلے عرب کا ذکر کرنے کا یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والے پہلے عرب ہیں، لہٰذا شر اور فتنے بھی پہلے عرب میں آئیں گے۔ اور وہ جو ذوالقرنین، جناب ذوالقرنین نے دیوار باندھی تھی نا، بند باندھا تھا یاجوج ماجوج کے سامنے، روز وہ دیوار توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ فرمایا اس طرح آپ نے ہلکا فرمایا، یہ فرمایا اس طرح ایک سوراخ باقی ہے یا ایک سوراخ ہو چکا ہے اس طرح، اور یہ سوراخ دن بدن ہوتا جائے گا حتیٰ کہ وہ دیوار ختم ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج کھل جائیں گے اور وہ امت پر، لوگوں پر، زمانے پر آ جائیں گے اور فتنے اور زیادہ عام ہو جائیں گے۔ اچانک نیند سے بیدار ہو کے اشارہ فتنوں کی طرف تھا۔ جب ایسا آپ نے سب سے پہلے ذکر ہی عرب کا کیا تو صحابہ نے سوال کیا انہلک وفینا الصالحون، حضور کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ جب فتنے آئیں گے تو عذاب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، غم، حادثے، پریشانیاں، زلزلے، طوفان، آفتیں، سیلاب، یہ سارے معاملات ہوں گے تو کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ فرمایا ہم میں نیک لوگ بھی تو ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہوں گے، جو بغاوت نہیں کرتے ہوں گے اللہ کی زمین پہ۔ فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس وقت سے ڈرو کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو صرف وہ ظالموں کو نہیں پکڑے گا، وہ زمانے کے ہر لوگوں کو پکڑ لے گا۔ جب عذاب آتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نمازی ہے، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ عمرہ کر کے آئے ہیں، یہ حج کر کے آئے ہیں، یہ مکے والے نے، اے مدینے والے نے، انہاں پیدل ہی حج کر چھڑیا، انہاں اے کر چھڑیا، انہاں او کر چھڑیا۔ جب عذاب آتا ہے اس عذاب کی لپیٹ میں ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوا کرتی ہے۔ فرمایا نیک لوگ بھی، نیک کیوں؟
فرمایا نیک اس لیے کہ وہ نیکی ان کی مسجدوں تک، ان کے دلوں تک، ان کے گھروں تک محدود تھی، وہ گمراہ لوگوں کو، ظالموں کو، باغیوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کے گھر کی طرف نہیں لے کے آیا کرتے تھے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا اس امت کا اہم منصب ہے، جو امت بلا چکی ہے، جو امت نظر انداز کر چکی ہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا حضور پاک نے جب اچانک نیند سے بیدار ہو کے فرمایا تو آگے سوال کیا گیا کہ نیک لوگ بھی، کہا نیک لوگ بھی زد میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ ان کی نیکی وہ ان تک لازم ہو چکی تھی، ان تک تھی، وہ اس کو متعدی نہیں بناتے تھے، وہ اس کو آگے نہیں پھیلاتے تھے، وہ لوگوں کو نہیں روکتے تھے۔ اس جرم کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ فتنے آئیں گے، اور فتنے ایسے ایسے ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمان سے اترتی بارش کی مانند فتنے ہوں گے۔ آسمان سے جس طرح اترتی بارش ہے، اس طرح فتنے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بارش کا ہر قطرہ ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک، اسی طرح اتنے فتنے ہوں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد یہ کے بعد دیگر فتنے ہی فتنے ہوں گے، حتیٰ کہ دور پر فتن ہو کے رہ جائے گا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ فتنے اوپر سے اتریں گے۔ یہ انٹرنیٹ کے فتنے اوپر سے اترتے ہیں، سیٹلائٹ سے مختلف کمپنیاں اپنے یہ کنیکشن منسلک کرتی ہیں، اس کے بعد گھر گھر جو ہے کنیکشن بانٹے جاتے ہیں، موبائل پیکیجز ہو رہے ہیں، یہ سگنلز آ رہے ہیں۔ یہ کدھر سے آتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اوپر سے آئیں گے فتنے۔ یہ انہی فتنوں کی طرف اشارہ ہے، یہ انہی فتنوں کی مثال دی ہے۔ قطرے بقطرہ، دریا بدریا، ایک ایک جس طرح قطرہ ہوتا ہے دریا بن جاتا ہے، اتنے فتنے ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے کہ فتنوں کے سمندر بن جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں کیا فتنے نہیں ہیں؟ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کیا فتنے نہیں ہیں؟ ہماری جیبوں کے اندر کیا فتنے نہیں ہیں؟ ہماری دکانوں میں کیا فتنے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دل فتنہ پرور نہیں ہو چکے؟ کیا ہماری آنکھوں کے اندر فتنے نہیں ہیں؟ کیا حیا سوز باتیں ہماری زبانوں پر نہیں ہیں؟ ہماری بیویوں، ماؤں، بہنوں کے لباس حیا سوز نہیں ہو چکے؟ کیا بازاروں کی جب وہ زینت بنتی ہیں تو وہ نیم عریاں نہیں ہوتی؟ وہ اپنے چہرے کو، خدین کو، رخسار کو وہ لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرتی؟ یہ سارے فتنے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوٹ کروا دی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ فتنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوس کہا ہے جو اپنی بیوی کا منہ لوگوں کے سامنے کھولتا ہے، جو اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل میں بچھا کے لے کے جاتا ہے، لوگ اس کی بیٹی کے چہرے کے نظارے کرتے ہیں، وہ دیوس ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کائنات کے سب سے پاک ترین دل، پاک دلوں سے پردہ کیا کرتے تھے، کیا ہم ان سے پاک ہیں؟ کیا ہماری بیویاں، مائیں، بہنیں ان سے پاک ہیں؟ یہ فتنے ہیں اس دور کے، حتیٰ کہ ایسے فتنے آ چکے، یہ اسکرولنگ کا فتنہ، ایسے فتنے آ چکے، اب وقت آ چکا ہے کہ اتے کری جو ویکھی جو، اتے کری جو ویکھی جو، سنیپ چیٹ ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ویکھی جو۔ ایک وقت یہ آ چکا ہے کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ خبریں نشر کرنے والیاں موجود ہو چکی ہیں، مرد تو غیر محرم کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، یہ اتنے فتنے آ گئے ہیں کہ یہ گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہمارے بستروں کے اوپر ہمارے بچوں کارٹون آئے جا رہے ہیں، اچھے بچیاں نے، بچے نے۔ کفر آپ تک اپنا کفر تو نہیں پہنچا سکا، لیکن آپ کو شکوک و شبہات میں کفر مبتلا کر چکا ہے، آپ کے بیڈ روم تک کفر پہنچ چکا ہے۔ ہندو آپ سے الگ ہو گیا، آپ اس سے الگ ہو گئے، لیکن اس کے کارٹون آپ کے بچے آج بھی دیکھ کے جی رہے ہیں۔ کیا چھین سکتے ہیں؟ کیا لے سکتے ہیں بچوں سے موبائل؟ کیا یہ اللہ کی کتاب قرآن ان بچوں کو دے سکتے ہیں؟ کیا گل کر کے دے دیکھو کی بیوی تے کی بچے سارے تو کھتے پائے جان گے؟ نہیں، فی زمانہ اس کو مجبوری بنا دیا گیا ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنے فتنے ہوں گے کہ آسمان سے اوپر سے اترنے والی بارش کی طرح تم پر فتنے مسلط کر دیے جائیں۔ یہ وہ فتنے میرے بھائیوں، ان سے ہم نے بچنا ہوگا، ان کو فتنہ سمجھنا ہوگا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، اذا جاءت الفتنہ اول من يعرفها العلماء، فرمایا جب اس دور، اس زمین پر، اس معاشرے میں، اس دور میں فتنہ آتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی زمین پہ فتنے کو کون پہچانتے ہیں؟ علماء۔ علماء کو پتہ ہے فتنہ کیا ہے۔ بڑے بڑے نعرے اٹھتے ہیں، خوشنما نعرے ہوتے ہیں، جذباتی نعرے ہوتے ہیں، جذباتی باتیں ہوتی ہیں۔ لوگوں کی پگڑیوں کو دیکھ کر ان سے متاثر نہ ہو، لوگوں کی یہ چنیاں کو دیکھ کر ان سے متاثر نہ ہو۔ یہ لال پیلی کالی چٹی کالی چنیاں اور پگڑیاں یہ دین کا معیار نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اصل معیار دین صحابہ کے دین سے منسلک ہونا ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، محبوب کے نقش پا پر چلنا ہے۔ یہ فتنوں کے دور ہیں، ان فتنوں سے خود بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔
بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. فرمایا ایک وقت آئے گا انسان اتنے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا کہ جس طرح کالی اندھیری رات ہوتی ہے اس طرح فتنے اندھیرے بن کر انسان کو اندھیرا کر دیں گے. انسان ان فتنوں میں اندھا ہو جائے گا. حتیٰ کہ فرمایا دین کا یہ لیول ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، صبح کا وہ مسلمان ہوگا پتہ نہیں کیسے شام تک کافر ہو چکا ہوگا. اس موبائل پر، اس ٹیلی ویژن پر آپ سارے یہ فتنے محفوظ کر چکے ہیں. اس کی ایپس آپ کے پاس محفوظ ہو چکی ہیں. تسی کرو نہ کرو تو ایپ کر کے دیتیاں جاندیاں نے. یہ پوچھو انہوں مجبور ہو چکے ہیں، ہماری جیبوں کے اندر یہ ساری چیزیں پہنچائی جا چکی ہیں. میرے بھائیوں اس سے ہم نے بچنا ہوگا. زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے. آپ کے بڑے گزر چکے، ہمارے بڑے گزر چکے، ہم نے اپنی اولادوں کو سنوارنا ہے. یہ اولاد انسان کا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے. تمہاری اولادیں کہاں جا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، کدھر ان کا ٹائم ہے ملنے کا، کدھر پڑھنے کا ٹائم، کدھر جانے کا ٹائم، کدھر پھرنے کا ٹائم، کدھر کھیلنے کا ٹائم، کدھر موبائل کا ٹائم. ہر چیز پر نظر رکھو اور فکر کرو. یہ بہترین اثاثہ ہے آپ کا. فتنے ہیں فرمایا اتنے ہوں گے کہ کالی اندھیری راتوں کی طرح اندھیرے فتنے ہوں گے حتیٰ کہ انسان کو اندھا کر دیں گے. صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کافر ہو چکا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا. اس کے دین کا ہی نہیں پتہ چلے گا. حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، چند روپے کی خاطر انسان اپنے دین کو بیچ دے گا. کیا آج ایسے فتویٰ فروش مولوی آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ کیا لوگوں کے چہرے کے آثار بدلتے اور تیور بدلتے دیکھ کر لوگوں کو فتوے بانٹنے والے لوگ نہیں مل رہے؟ کیا حلال حرام کو ایک کرنے والے لوگ نہیں مل رہے؟ کیا آپ کو ایک ایک قدم پہ ایسے مولوی اور مفتی نہیں مل رہے کہ جو چاہے ان کو سناؤ جا کے مرضی کا فتویٰ لے کے آ جاؤ؟ فتویٰ کون دیتا ہے؟ فتویٰ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. کس کے ذریعے دلواتا ہے؟ محبوب پاک کے ذریعے دلواتا ہے. اور جو اس ممبر پہ، اس مصلی پہ بیٹھ کے فتویٰ دیتا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، وہ رسول کا پیغام پہنچا رہا ہے. وہ اس منصب کو سمجھ کر اپنی امانت داری کو مکمل ادا کرے. فرمائے سارے کام لوگ چند پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ سب کچھ ہے. مال کا فتنہ فرمایا اس امت میں سب سے بڑا فتنہ میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے اور کل کائنات کے لیے مال کا فتنہ ہے. سب سے مین بڑی چیزیں آج عزت، دولت، شہرت، عورت، یہ چار چیزیں ہیں. اس کی دوڑ میں انسان لگا ہوا ہے. یہ دوڑ ہے بس انسان کی. عزت، دولت، شہرت، عورت. ساریاں لڑائیاں، سارے جھگڑے، ساریاں ٹینشناں، ساریاں دوڑاں ایدیاں نے. اینا تو پنجویں شاید اسے نہیں کاٹ سکتے. کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے اپنی زندگیوں کو دین سے دور کر لیا. نجات فتنوں سے کب ہے؟ جب ہم شریعت سے جڑ جائیں گے، جب ہم دین سے. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے فتنے ہوں گے، فرمایا یأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، فرمایا سچے نو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے نو سچا سمجھا جائے گا. جنی وہ بنا کے گل کرے گا انہیں اس لوکا چ معتبر ہو جائے گا. یہ موٹیویشنل سپیکرز دیکھ لیں، یہ گمراہ مبلغین دیکھ لیں، داڑیاں رکھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، پگڑیاں باندھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، حلیے لبادے دینی پہن کے، دینی جبے اور صوب اور بڑے بڑے شماغ اور بڑے بڑے غترے اور اگال لگا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کوئی داڑیاں من کے جو ہے نا وہ داڑیوں کی بے حرمتیاں کر کے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں ان لوگوں سے آپ کو دین نہیں ملے گا، ان موبائلوں سے دین نہیں ملے گا. موبائل چیٹ جی پی ٹی سے نہیں مل سکتا، موبائل ذکاء اصطناعی اور اے آئی سے نہیں مل سکتا. موبائل تو ضرور مل جائے گا، مال تو مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، گر بھی دے گا پیسے کمانے کے، کاروبار بھی آپ کو دے دے گا. یہ موبائل تو مل جائے گا، لیکن اصل جو موبائل ہے، اصل جو چیز ہے، اصل جو خزانہ ہے، جس موبائل سے آپ کی آخرت بن جائے، وہ اصل خزانہ آپ کو دے گا تو وہ آپ کی مسجد کا امام یا آپ کی مسجد کا خطیب دے گا. باقی سب کچھ مل جائے گا آپ کو. اپنے فتووں کو لوگوں سے پوچھو، بائیں بائیں سے پوچھو، یا بھائی بھائی سے پوچھے، یا آگے پیچھے سے پوچھیں. اس سے بہتر ہے کہ اپنے مسجد کے قاری صاحب سے آ کے پوچھیں، اپنے مسجد کے امام صاحب سے آ کے پوچھیں. لوگ، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا.
وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، فرمایا جو امانت دار ہے وہ خائن بن جائے گا. لوکیوں نے بڑا نیک صوفی حاجی نمازی، لیکن وہ بندہ پکا خائن ہوگا. اور ایک وقت آئے گا جو خائن بندہ ہوگا اسے لوگ فراڈیے بندے نو، سب تو بڑے فراڈیاں نو لوکی او ماشاءاللہ جی انہیں حج کر رہے ہیں حج صاحب ماشاءاللہ جی سال چ انہیں عمرے تے جاندے نے، اے حج تو بعد عمرہ کھلے ہی تے ماشاءاللہ حج صاحب اتنے پہنچے نے، حرم پہنچے نے ماشاءاللہ. جڑا جنہ ٹکا کے فراڈ لاندا ہے انہیں زیادہ عمرے اور حج کردا ہے، اور اس کی سوچ ہے کہ میں اتنے جا کے صحن حرم میں بیٹھ کے اپنے ہاتھ دراز کر کے اللہ کے سامنے رو کے آنسو بہا کے میں اپنا گناہ بخشوا لوں گا. وہ خالق کائنات کہہ رہا ہے جب تک بندہ بندے سے راضی نہیں ہوگا، جڑے بندے تے ظلم کیتا ہے اس بندے نو نہیں منائے گا، کائنات کا رب کہہ رہا ہے میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا. صحن حرم میں جا کے تم حقوق العباد کی معافیاں مانگتے ہو، ہاں وہ سب چیزوں پر قادر ہے، لیکن اس نے ضابطہ بنا دیا کہ بندہ بندے کے معاملہ خود کلیئر کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ فتنوں کی مثال دی کہ جھوٹا سچا اور سچا جھوٹا بن جائے گا. اور حدیث کا آخری ٹکڑا آپ نے فرمایا وَيَتَكَلَّمُ فِيهِمُ الرُّوَيْبَضَةُ، فرمایا ایک دور آئے گا رویبضہ اس دور میں باتیں کریں گے. صحابہ نے پوچھا قیل وما الرویبضہ، فرمایا رویبضہ کون ہوگا؟ فرمایا الرجل التافہ، فرمایا ایسا بندہ ہوگا جو فضول قسم کا بندہ ہوگا، چھوٹے قد کا بندہ ہوگا، پست قامت رکھتا ہوگا، یعنی معاشرے کا ایک حقیر سا فضول سا بندہ ہوگا، وہ دین کے مسئلوں میں بڑی بڑی باتیں کرے گا. کیا آج آپ کو ایسے مفتی نظر نہیں آ رہے؟ نہ دین پڑھا نہ پڑھایا، جنہوں نے اپنی زندگیاں مدرسوں میں گزار دیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں مسجدوں سے منسلک کر کے گزار دیں، جن کا اوڑھنا بچھونا دین ہے، جن کا پڑھنا چلنا چلانا دین ہے، جن کے ہزاروں سینکڑوں میں شاگرد ہیں، وہ تو گوشہ نشیں ہو کے گمنام زندگی گزار رہے ہیں. اور جو اس موبائل کے سامنے کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ لوگوں کے گھروں میں پہنچ چکے ہیں، لوگ ان سے مسئلے بھی پوچھ رہے ہیں، سرچ کر کے یوٹیوب کے ان کے فتوے بھی سن رہے ہیں، اے آئی پہ ان کے بیان کردہ مسائل بھی پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان اپنے ہر اچھی اور بری چیز کا مفتی اس موبائل کو بنا لیتا ہے. فتنے ہمارے گھروں میں پہنچ گئے ہیں، اوپر سے آئے ہیں، یہ سیٹلائٹ سے آئے ہیں، یہ لہروں سے آئے ہیں، یہ سگنل سے آئے ہیں. یہ ساری چیزیں وہی ہیں. فرمایا چھوٹا بندہ بڑی بات کرے گا، چھوٹا منہ بڑی گل. یہ ساری اللہ کے نبی نے پیشن گوئیاں فرما دی ہیں. کیا بھائی بھائی کے ساتھ دستوں کے ربا نہیں ہے؟ کیا بھائی بھائی پہ ظلم نہیں کر رہا؟ کیا اس دنیا کے مال کے پیچھے اتنے سارے معاملات نہیں ہو گئے؟ تو یہ سارے جب فتنے ہوں گے انہاں فتنیاں دا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ حل بھی حضور نے بتایا ہے نا کہ جب فتنہ آئے گا اس فتنے کے بعد عذاب آئے گا، سارے مندے جان گے، سارے رگڑے جان گے. سیلاب آیا ایک دو بار ہمارے سیالکوٹ میں بھی آپ نے سنا ہوگا، قریبی دہی علاقوں میں نواحی علاقوں میں. کوئی سیلاب ہر گھر سے بڑھیا کہ صرف گناہ گاروں کے گھر بڑھیا؟ ہر جگہ پہ گیا. جب عذاب آتا ہے ہر جگہ پہ، اور یہ آفتیں ہیں آزمائشیں ہیں، یہ عذاب نہیں ہے، اللہ ہمیں عذابوں سے محفوظ رکھے. یہ عذاب نہیں ہے، اللہ ہمیں ہمیشہ عذابوں سے محفوظ رکھے. یہ انسان کو اللہ چیک کرتا ہے. تو لہٰذا جب آتا ہے عذاب تو پھر سارے پکڑے جاتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے اس کا حل بھی ذکر فرمایا ہے. اس کا حل کتنی چیزوں کے اندر ہے؟ آپ نے 4 چیزوں کے اندر اس کا حل فرمایا. یہ ہر بندے نے نوٹ کرنی ہے. فتنے ہر جگہ پہ ہیں، قدم قدم پہ ہیں، حتیٰ کہ گھر میں ہیں، حتیٰ کہ آپ کے بستر پہ ہیں. 4 طریقے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے، ان فتنوں سے دور رہنے کے اور ان کے علاج کے. پہلا، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق فتنے کا بچاؤ کا طریقہ، انسان اپنے زندگی، اپنے اہل کی زندگی قرآن حدیث اور صحابہ کے نقش قدم پر گزاریں. جب آپ قرآن حدیث کے نقش قدم پر چلیں گے، جب سنت سے رابطہ منسلک رکھیں گے، علماء ربانیین، حقیقی اصلی اللہ والے علماء سے رابطہ رکھیں گے، تو آپ کبھی نہیں بھٹک سکتے. سب سے پہلے فتنے کو علماء پہچانتے ہیں. حضرت ارباد بن ساریہ کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ، حضور نے ہمیں ایک مرتبہ بڑا جامع بڑا عظیم واز کیا. ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، سن کر ہماری آنکھیں بہہ پڑیں، ہمارے دل ڈر گئے. ایسے عظیم کلمے تھے حتیٰ کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کانہا موعظۃ مودع. مودع فرمایا گویا کہ ہمیں لگا کہ یہ آخری بیان لے، یا آخری بیان ہے، آخری گل لے. حضور جا رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے کہا حضور اوصینا، ہمیں کچھ وصیت فرما دیں، لگتا ہے کہ آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. ہم ڈر گئے ہیں، ہمارے دل گھبرا رہے ہیں، آنکھیں بہہ رہی ہیں.
ایسا عظیم واز دیا، وہ ان کے لیے نہیں تھا، وہ ہم سب کے لیے واز تھا۔ اس کے کیا جملے تھے، سنیے وہ جملے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، جو تم میں زندہ رہے گا ان قریب اپنی زندگی کے اندر وہ بہت سے فتنے دیکھے گا، بہت سے اختلاف سنے گا۔ اب اختلاف گھروں کے بھی ہو سکتے ہیں، برادریوں کے بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داریوں کے بھی، مسلکی بھی، مسجد کے بھی، کاروبار کے بھی، مدارس کے بھی، جامعات کے بھی، ہر قسم کے اختلاف ہو سکتے ہیں۔ فرمایا وہ جو زندہ رہے گا وہ بڑے فتنے دیکھے گا، اختلاف دیکھے گا۔ فرمایا ان فتنوں کے دور میں تم نے کیا کرنا ہے، ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں، میں اللہ کا ایسا دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن سے بھی زیادہ روشن ہیں۔ رات روشن ہوتی ہے کہ اندھیری ہوتی ہے؟ فرمایا اس دین کی راتیں تمہارے دن سے بھی زیادہ روشن ہیں، اتنا روشن واضح شفاف دین دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اتنا شفاف اور واضح خالص دین مل جانے کے بعد بھی اگر کوئی بھٹک گیا تو سمجھو وہ خود ہی برباد ہو گیا، وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ ہر شے سامنے میں، پلیٹ میں ہر چیز سجی ہے، اٹھا کے تو نے اپنے منہ میں رکھنا ہے۔ فرمایا اگر پھر بھی نہ کھا سکا تو سمجھ تو ہے ہی بھوکا، تیرے قسمت میں، تیرے مقدر میں کھانا نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مطلب کیا ہے، اتنا شفاف دین ہے، پھر بھی کوئی بھٹک گیا تو گیا، پھر دا کوئی حال نہیں۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جو زندہ رہے گا وہ فتنے دیکھے گا۔ فتنوں کے دور میں حل تمہیں بتاتا ہوں، علیکم بسنتی، میری سنت سے تعلق لازم رکھنا، اللہ کے گھروں سے، اللہ کی مسجدوں سے، حرمین سے، اللہ کے گھروں سے تعلق لازم رکھنا۔ فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء کی سنت کو اپنا شعار زندگی بنا لینا، خلفاء کی زندگیاں تمہارے لیے شعار ہونی چاہیے۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا اپنی دانتوں کی کچلیوں سے اس کو پکڑ لینا، اس سے چمٹ جانا، اس کو سمیٹ لینا۔ فرمایا اس دین پر چلنا، دین سے ہٹو گے فتنوں میں پڑ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ پہلا سبب کیا ہوا، جو آپ نے ایسا عظیم واز کیا، قرآن و حدیث اور صحابہ کے منہج پر جو چلتا ہے وہ کبھی بھٹک سکتا نہیں ہے۔ دوسرے فتنوں سے بچنے کا طریقہ، یا آج کل آپ کے فتنے دیکھ لیں عام ہیں، علماء کے ساتھ رہیں گے آپ کامیاب رہیں گے۔ دوسرے فتنے سے بچنے کا طریقہ، وہ طریقہ آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر فرمایا کہ انسان علم کو سیکھے، شرعی علم کو سیکھے اور علماء سے تعلق مضبوط رکھے۔ پہلا تھا قرآن حدیث اور صحابہ، دوسرا ہے علم اور علماء سے تعلق۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، منافقوں کے بارے میں مالک نے سورہ توبہ میں فرمایا خبردار وہ فتنوں میں گھیرے جا چکے ہیں، وہ ڈوب چکے ہیں فتنوں میں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، فرمایا ایسے بدبختوں کافروں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کو بنا دیا ہے۔ فتنوں کے بعد جہنمیں ہیں، فتنوں کے بعد دوزخ ہے، فتنوں کے بعد عذاب ہے۔ اللہ ان آفتوں، آزمائشوں، حادثوں سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ دوسرا طریقہ، علم انسان کے پاس ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، وہ واقعہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ہے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، عابد تھے، مشہور واقعہ۔ کہتے ہیں رات میں عبادت کر رہے سن، ایک باری شیطان آیا تھا، وہ عام روپ میں آیا، ساتھ اپنا عرش لایا، عبادت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ پورے آسمان پہ ایک بڑا سا عرش ہے اور اس پر نور ہی نور ہے۔ افق کے اندر خلا میں، آسمان میں ایک رات اندھیری میں نور ہی نور ہو گیا، عام بندہ پھسل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بندے نے آ کے مجھے بولا قد حرمت ما احل لغیرک قد حللت لک ما حرم لغیرک۔ کہتا ہے کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ جو آپ کے لیے حلال ہے میں نے لوگوں کے لیے حرام کر دیا ہے، جو ان کے لیے حرام ہے میں نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ تواڈے واسطے قانون بدل گیا ہے، لوکاں واسطے حرام ہے نا، تواڈے واسطے حلال ہے۔ وہ تھے اللہ کے جاننے والے بندے، عابد تھے لیکن عالم بھی تھے ساتھ، اس لیے علم ہونا ضروری ہے۔ تو پوچھا کہ کیا تو وہی اللہ ہے، کیونکہ حرام اور حلال کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو وہی اللہ ہے جس کے علاوہ انت الہ الذی لا الہ الا ہو، کیا وہی ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں؟ انہیں کیا ہو، میں وہی ہوں۔ فرمایا تجھ اللہ کے دشمن پر لعنت ہو۔ پہچان گئے فوراً کہ یہ کون ہے؟ اللہ کا عرش ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں ہمیں کوئی دکھا سکتا ہے؟
پہچان گئے فوراً. ساڈے جہاں ہوندا وہ کرامت ہو گئی جی, زندہ پیر ہو گئے جی, اور پیر صاحب دی کرامت ہو گئی جی, معجزہ ہو گیا, بس ہمارے دین ایمان سارے اس کے در پہ, ساڈا سب کچھ وہ در تے, وہ پیراں تے, بس ساڈی تواڈے اگے اور تواڈی انہاں اگے. نہیں, تمہاری بھی وہ سنتا ہے, ان کی بھی وہ سنتا ہے, اور تمہارا بھی رب ہے, وہ ان کا بھی رب ہے. اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. اور افسوس سے آج ہمارے عقیدے کا باب, ہم اہل حدیثوں کا باب بھی عقیدے کا بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, عقیدے کے بغیر نجات نہیں ہے, توحید کے بغیر نجات نہیں ہے. آدم کے بیٹے سب کچھ کر لے, صرف شرک نہ کرنا, میں اپنی رحمت سے سب کچھ معاف کرنے پہ قادر. تو لہٰذا پہچان گئے. پہچاننے کے بعد کہتے ہیں کہ تجھ پر لعنت ہو, تو اللہ کا دشمن. کہتے اچھا, ایک پاسے وار نہ چلیا, دوجے پاسے کہندا بڑی گل ہے, بڑی گل ہے, آپ اللہ کے عابد ہیں, آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. 70 عبادت گزاروں کو ابھی اسی رات میں گمراہ کر کے آیا ہوں, یہی گل کہہ کے. میرا کرشمہ ویکھ کے, عرش ویکھ کے, نور ویکھ کے گمراہ ہو گئے نے, انہاں کلمے پڑھ لینے میرے, تو میرا کام ہی ایسی. آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. دوسرا وار کیا, ادھر بھی اس کو پکڑ لیا. وہ کہتے ہیں میرا علم کچھ بھی نہیں, مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. ہم بھی آج اپنے علم پہ گھمنڈ کرتے ہیں نا, اپنے مال پہ, اپنے حسن پہ گھمنڈ کرتے ہیں. او جی مینوں بڑا آندا ہے جی, میں ڈائریکٹ علماء کو پڑھنا جی, میں عربی چ پڑھنا جی, میں حرم چ پڑھنا جی, میں مدینہ یونیورسٹی چ پڑھنا جی, میرے تو وڈا فلاں کوئی نہیں ہو. اللہ کے بندے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اگر وقت کا پیغمبر بھی منبر پہ کھڑے ہو کے کہے کہ میں سب سے بڑا خطیب ہوں, سب سے بڑا عالم ہوں, اللہ خضر کے ساتھ ان کو چلاتا ہے, مجمع البحرین پہ جاؤ, جا کے علم سیکھو, علم دی منزل بڑی دور ہے. لے اللہ نے ان کو چلا دیا تھا. علم کی منزل بہت دور ہے, قبر تک انسان علم سیکھتا ہے. قصہ مختصر. دوسرا وار کیا, اس کو بھی ڈیفینس کر کے اس کو فیل کر دیا, سٹ چھڑیا ادھر رفیل, ابلیس دا رفیل سٹ چھڑیا تھلے. انہیں کیا اتنے نہیں چل سکتا ساڈا وار, گیا وہی کام اتنے, اب کیا کریں؟ ادھر ہی اس کو دھتکارا, اللہ سے پناہ مانگی. اور عجب المرء علی نفسہ, یہ ایک باب ہے کہ انسان کو اپنے علم پر تعجب ہوتا ہے, خود پسندی جسے کہتے ہیں. اس وار کو بھی روکا, اور جو کفری یا شرکیہ وار تھا اس کو بھی روکا. اس علم کی وجہ سے, علماء ہونے کی وجہ سے, یا علماء کی صحبت کی وجہ سے انہوں نے اس فتنے کو پہچان لیا. یہ فتنہ تھا. 2 طریقے ہو گئے. حضرت عمر کو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عمر کو فرمایا تھا کہ جب تک عمر زندہ ہے, فتنے اور عمر 2 ایسی چیزیں ہیں کہ ایک باپ بندہ ہے, جب تک عمر زندہ ہے فتنے نہیں آئیں گے, اور جب عمر چلا گیا پھر فتنے ہوں گے. یہ وہ عرب والی جو روایت تھی, اس کا اشارہ حضرت عثمان کی شہادت کی طرف بھی تھا. عرب والی جو روایت میں نے شروع میں پڑھی ہے, حضرت عثمان کی شہادت والا واقعہ. عمر گئے, فتنے, ایسا امت کا شرازہ بکھرا. آج تک امت فرقوں میں مبتلا ہو چکی ہے, فرقوں میں بھٹک چکی ہے. اپنے اپنے مسلک کی جنگیں ہیں, اپنی اپنی عقیدت کی جنگیں ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں. حضرت عمر کے پاس کیا تھا؟ علم تھا. پتہ چلا فتنے سے انسان کیسے بچ سکتا ہے, شرعی علم کے ساتھ, دنیاوی نہیں. دنیاوی علم ایک فن ہے, روزی کمان دا, ڈگریاں جڑیاں نے روزی کمان دا ذریعہ ہے, یہ جاب اور ملازمت دا ذریعہ نے بس. اے علم نہیں. علم العلم ما قال اللہ وقال الرسول, جو اللہ نے اس کے محبوب نے کہا. تیسری چیز, فتنے والی جگہ سے دور ہو جاؤ. 4 میں نے بتائی تھی نا چیزیں. فتنے والی جگہ سے دور ہو جاؤ. کیسے؟ حضور نے فرمایا السعید لمن جنب عن الفتن, فرمایا سعادت مند وہ بندہ ہے جو فتنے سے دور ہو گیا. جہاں پر چنگاری ہو, ولع ہو, چنگاری سے بچ جاؤ, بامبڑ سے بچ جاؤ گے. جس چنگاری جب بہ گئے تھے, فتنے کی آگ تمہیں بھی لپیٹ میں لے لے گی. سڑک پہ لڑائی ہو رہی ہے, کھلو کے تماشا نہ دیکھو, چھڑان آستے دوڑا نہ لا دیو. ہاں بہت قریبی ہے, کو آپ کا عزیز و قارب ہے, ان کو احتیاط سے پیار سے سمجھائیں, صلح کروا دیں, ٹھیک ہے, بے جا آ بیل مجھے مار میں نہ پڑے. ادھر پھر اکثر آپ دیکھتے سنتے ہیں, خیر ہویا فلانا نے گولی بج گئی, راہ جندہ مر گیا, اے ہو گیا, فلانا ہو گیا, فتنوں کی لپیٹ میں آ گئے, گالیاں پڑ گئیں, دھکے پڑ گئے, مکے پڑ گئے. یہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ایکسیڈنٹ ہویا, اتھے وہ لا کے کھلو گے, دائرہ بن کے کھلو گے. وہ چارہ پریشان ہے کہ یار میری گڈی بج گئی ہے, میری بائک بج گئی ہے, میری لت چوٹ لگ گئی ہے. ہم وہاں پہ جائے فتنے میں, بس دیکھو جی ان کی ہو انجام دیکھو اس کا. میرے بھائیوں یہ فتنے ہیں. محبوب کائنات نے فرمایا السعید, سعادت مندی یہ ہے کہ فتنے سے دور ہو جاؤ. چنگاری جل رہی ہے, فوراً دور ہو جاؤ, اپا کر لو اپنا, بچا لو اپنے آپ کو, اپنے جسم کو. یوسف علیہ السلام کی آپ کے سامنے مثال ہے. فرمایا رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن اکن من الجاہلین. فرمایا اے اللہ,
یہ عزیز مصر جس طرف مجھے بلا رہی ہے، انہیں ہون اپنے نال باقی بھی بیبیاں گھڑ لیاں نے، جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہے میرے حسن پہ سب فدا ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو آدھی دنیا کا حسن دیا گیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ جس طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، مالکہ میں عزت بچانے والا ہوں، مالک میں عزت بچانے والا ہوں، اللہ مجھے پھر بہتر ہے کہ پابند سلاسل کر دیا جائے، مجھے قید خانہ بہتر ہے، تحفہ قید، تحفہ زندہ مجھے دے دی جائے، لیکن میں اللہ اس گناہ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ فتنے والی جگہ چھوڑ دی۔ بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ فتنے کی جگہ سے دور رہیں، چنگاری والی جگہ سے دور رہیں، جو علاقہ بدنام ہے وہاں نہ جائیں، جو جگہ بدنام ہے وہاں نہ جائیں، جس موبائل پہ ڈاؤٹ ہے گھروں کو تباہ نہ کریں، 2 نمبر نام لکھ کے اور غلط نام سے نمبر سیو کر کے اپنی گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جنگیں نہ لگائیں، خطرے والی گالوں مٹا دیو اور نمبر ڈیلیٹ کر دیو۔ اگر تسی کھڑے ہو تو بیوی کچھ نہیں کر سکتی، گھراں چ لڑائیاں نہ پاؤ، فتنے والی گلی سے بچیں۔ یا آج کل طرح طرح کے فحاشی کے اڈے یہاں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، مساج سینٹر کے نام پہ جو ہم آ کے دیکھ رہا ہوں میں، عجیب ہی تماشا ہے یہاں پہ، کوئی نہ کوئی نویں تو نویں لچ، فتنے، زنا، لواطت عام ہو چکے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ فتنے ہیں، اللہ کے نبی نے پیشن گوئیاں کر دی ہیں، فرمایا ان جگہوں سے بچ جاؤ، جس راستے میں فتنہ ہے وہ راستہ چھوڑ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے اللہ مجھے جیل بہتر ہے اس فتنے سے، اور یہی ہوا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اللہ نے دعا قبول کر لی، فتنے میں نہیں ڈالا، جیل میں ڈال دیا۔ فرمایا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، فرمایا کہ پھر جب انہوں نے نشانیاں دیکھ لیں، ایک زمانے تک کئی سالوں کے لیے یوسف کو جیل میں جانا پڑا۔ یوسف پاک تھے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، پاک تھے کہ نہیں؟ وہ پاک ہو کے بھی کہہ رہے ہیں انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ عزیز مصر کہہ رہی ہے میں نے بھٹکایا ہے۔ انہ لمن الصادقین، یہ یوسف کیا ہے؟ سچا ہے، اس لیے اللہ نے سچائی کا وصف قرآن میں ذکر کیا۔ یوسف ایھا الصدیق، یوسف تو سچا ہے، تو سچوں کا سچا ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، فرمایا اللہ دھوکے باز اور فراڈی اور خیانت کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ان لوگوں کی دفاع بھی کرتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے جو لوگ اللہ سے اس کے دین سے مخلص ہوتے ہیں۔ وہ پاک ہو کے بھی، وہ کلیئر ہو کے بھی، عزت بچا کے بھی جیل میں جانا پسند کر رہے ہیں فتنے سے، جگہ سے بچ کے، اور کہہ رہے ہیں ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پھر بھی بری نہیں کرتا، بری ہو کے بھی کہہ رہے ہیں میں بری نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تے آندا ہے برائی کر، نفس تو کھینچتا ہے برائی کی طرف، الا من رحم ربی، مگر جس پر رب کا رحم اور فضل ہو اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ یوسف پر اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے بچا لیا۔ وہ پاک ہو کے بھی کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، ہم پاک بھی نہیں ہیں پھر بھی کہتے ہیں میں بہت بڑا پارسا ہوں، میرا تو بڑا پارسا اور پاک صاف کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری مان، یہ ساری چیزیں، یہ اس جگہ سے بچنا ہے۔ چوتھی اور آخری چیز فتنے سے بچنے کی وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، فتنوں سے بچنے کی کوشش کے ساتھ دعائیں بھی کیا کرو۔ ایسے فتنے ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، تم ان کو فتنہ نہیں سمجھ رہے لیکن وہ فتنہ ہے تمہارے لیے، اس سے بچنے کی ہر دعا کے اندر تم دعا کیا کرو، اللہ تمہیں فتنوں سے محفوظ کر لے گا۔ مالک کائنات سے ہم دعا گو ہیں، اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہر ظاہری باطنی فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں نعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، مالک زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ فتنے پناہ ہر نماز میں مانگی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سارے معاملے بہتر کر دے، ہمیں اور ہمیں اولاد کو اپنے دین کا، اپنے نبی کا فرما بردار بنا دے، سچا تابع دار بنا دے، اپنے گھروں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ الحمد للہ علی احسانہ
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلف من إخوانه واقتفى أثرهم وسار على نهجه إلى يوم رضوانه وسلم تسلیما کثیرا۔ قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، خطبہ جمعہ کا مختصر خلاصہ، فتنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہوں گے، اور آج سے کئی سو سال قبل فرما دیا، آج تو اور زیادہ ہیں، لیکن نشاندہی اور اشارے فرما دیے۔ ان فتنوں کے بارے میں میں ذکر کر رہا تھا، اس کی کچھ حقیقت بتائی، اور آخر میں 4 اس سے بچنے کے طریقے بتائے۔ یہی خلاصہ کلام ہے کہ فتنے ہمارے گھروں تک پہنچ چکے ہیں، خود بچیے، اپنی اولادوں کو بچائیے، اپنا آپ بچائیے، اپنا دامن بچائیے، اپنے گھروں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی عزتوں کا پاس رکھیے، عزتوں کے محافظ بن جائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کے حق میں بہتر فرما دے، ان کے حق کو اپنے آپ پر سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم پر فرض ہے، ہم پر حق ہے، ہم پر قرض ہے، اچھی اصلاح کریں، اچھی تربیت کریں، اور ہر فتنے کا ان کو بتائیں، اس سے بچائیں، اس سے روکیں، اور اصلاح کا معاملہ ان کے لیے قائم کریں۔ جب بوٹا یا چھوٹی سی پنیری چھوٹی ہو تبھی اس کو قابو کر لیا جائے، تو تناور درخت بن کے پھر اس کو ٹیڑھا کرنا، موڑنا جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ جب تناور درخت بن جاتا ہے تو بننے کے بعد پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تناور درخت بن جاتا ہے پھر مشکل ہے، پہلے ہے پنیری ہے، شاخیں ہیں، غصن ہے، خشب ہے، یہ مختلف قسمیں، تو اس میں جب آپ اس کو قابو کریں گے، جدھر چلائیں گے چل پڑے گا۔ بچوں کو ابتدائی زندگیوں سے، ابتدائی لمحات سے ہی اتنے لاڈوں میں، نازوں نخروں میں، اتنی نعمتوں میں نہ کرو کہ وہ بڑے ہونے کے بعد پھر تمہارے منہ کو آئیں، تمہارے سامنے آنکھیں اٹھائیں۔ تو یہی خلاصہ تھا، 4 اسباب تھے۔ پہلا سبب بچنے کا قرآن و حدیث صحابہ کی زندگی کو پکڑ لو۔ دوسرا سبب تھا علم، شرعی علم سیکھو اور علماء سے رابطے قائم کر لو، حقیقی علماء، گمراہ مبلغین نہیں۔ یہ بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، الحاد جدید عام کر رہے ہیں، فتنے پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو غلط دین سکھا رہے ہیں، حدیثیں یوز کر کے، نام استعمال کر کے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، حدیثوں کا غلط فہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے حدیثوں کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح نبی پاک کے صحابہ نے سمجھا ہے، اسے فہم صحابہ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فتنے والی جگہ سے بچ جائیے، یوسف کی مثال دی، سعادت مندی یہ ہے فتنے سے چوتھی ہے اس سے بچنے کی دعا کیجئے۔ اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما لے، اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے۔ اور یہ ایک اعلان ہے، اسی مسجد کے اندر کل 18 جولائی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ پروفیسر محترم جناب ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ ورعاہ یہ تشریف لا رہے ہیں، تو فاضل مدینہ یونیورسٹی، تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ شیخ محترم کے خطاب سے، ان کے درس سے، لیکچر سے ضرور مستفیض ہوں۔ کل اسی جامع مسجد اہل حدیث احمد پورہ شیخاں والی سیالکوٹ میں 18 جولائی عشاء کی نماز کے بعد کل انشاءاللہ یہ درس قرآن و حدیث یہ ارشاد فرمائیں گے۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ دعاؤں کا کہا گیا ہے، بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، کمزور حالوں کے لیے، تو سچے دل سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے سارے احوال کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو صحتیابی عطا فرمائے، ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہر بندہ اپنی پریشانی کو خود جانتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہر پریشان بھائی کی پریشانی دور کر دے۔ ہم فتنوں میں ہیں، ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، اللہ ہمیں ہر ظاہری باطنی فتنوں سے بچا لے، مادی فتنوں سے بچا لے، مالی فتنوں سے بچا لے، کاروباری فتنوں سے بچا لے، شکوک و شبہات کے فتنوں سے بچا لے، اللہ شہوت کے فتنے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہر بڑے چھوٹے فتنے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحتیابی عطا فرمائے، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کو لباس صحت عطا فرمائے، اللہ ان کو لباس عافیت پہنائے، اللہ ان کو لباس عافیت پہنائے، اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہر اہل توحید علیہ السلام کی مغفرت فرمائے، زندوں مردوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو اس مسجد کے نمازی جتنے بھی ہیں جا چکے ہیں، چند کے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں، زیادہ کے نہیں آ رہے، اللہ اپنی عظمت کے صدقے سب کی مغفرت فرما،
اے اللہ اپنی کبریائی کے صدقے سب کو معاف فرما، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اللہ ہمیں بہترین ان کا جانشین بنا، اللہ ہمارے ہر نیک عمل کا بدلہ اور ثواب ان کو بھی پہنچا، ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ ہمارے جو پریشان حال بھائی کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں وسعت عطا فرما، اللہ ان کو اچھے اچھے بڑے بڑے بہترین آرڈرز عطا فرما، بہترین کسٹمرز کے بندوبست فرما، دکانوں پر چہل پہل کر دے، مارکیٹوں میں چہل پہل کر دے، اللہ تعالیٰ مندے ختم فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے حالات چنگے کر دے، اللہ اپنی عزت کے صدقے اپنی کبریائی کے صدقے ہمارے ساری خطاؤں لغزشوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کی حفاظتیں فرمائے، ہماری بیٹیوں کی حفاظتیں فرمائے، ان کی عصمتوں عزتوں کی حفاظتیں فرمائے، ان کو ہمیں اچھے ہاتھوں میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بچیوں اور بچوں کے بارے میں اچھے رشتوں کے انتخاب کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اچھے سونے سچے جوائی عطا فرمائے، نیک اچھے سونے سچے بہنوئی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد فرمائے، اللہ اپنی عظمت کے صدقے، اللہ اپنی رحمت اور کبریائی کے صدقے ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائے، ان کے مقدر اچھے فرمائے، جن کی بچیاں بیٹیاں چھوٹی ہیں اللہ ان کے بخت اچھے فرمائے، اللہ ان کے نصیب اچھے فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں اولاد کے حق میں خیانت سے محفوظ فرمائے، اچھی تربیت اچھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، دین کے مسئلے میں، مسجد کے مسئلے میں، قرآن تعلیم تعلم کے مسئلے میں ہم میں سے جس کی جتنی بھی کاوش ہے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اللہ ہمارا بولنا کہنا سننا سنانا قبول فرما کے ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم عليك جميع الكفار، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ باكستان وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد الحرمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد الحرمين، اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق إمامنا، اللهم أنج مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أنج مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔